آج ہے جی ہمارے پاس پارہ نمبر 24 اور سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 32 ہے۔ سب لوگ اپنے قرآن پاک جو ہے وہ کھول لیجئے، آیات جو ہیں وہ اس کو اوپن کر لیجئے۔ نمبر میں نے آیت کا بتا دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرین۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا۔ یعنی کہ یہاں پر پارے کے بالکل سٹارٹ میں آپ کو ایک ایسا شخص ملے گا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یعنی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد کہہ لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب ظلم والی باتوں میں آتا ہے۔ ظلم عظیم ہے، یہ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اور سچائی کو جھٹلاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغامات ہیں وہ رسولوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن کے اوپر ایمان لانا، پھر پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، تو یہ سچائی کو جھٹلاتے ہیں جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی۔ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جو شخص سچائی یعنی کہ دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو کچھ وہ چاہیں گے، نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی کہ جس نے سچ کہا اور اللہ کی تصدیق کی، اس کے لیے پھر اس کی نیکی کا بدلہ ہوگا اللہ کے پاس، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی، اور انہیں ان کا اجر بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے۔ یعنی کہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو متقی ہیں، جو ایمان والے ہیں، گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں، برائیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ سچائی کو اپناتے ہیں اور متقی بنتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کی برائیاں ان سے دور لے جاتے ہیں۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں، اور جس سے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس سے اللہ ہدایت دے دے اس سے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نہایت غالب، انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ تمہارے باطل معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنے طریقے اور حالت پر عمل کرو، بے شک میں اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہوں۔ چنانچہ جلد تم جان لو گے کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر یہ کتاب یعنی کہ حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہو تو بس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ یعنی کہ یہاں تک ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ رسول کا کام صرف پہنچا دینا، اور ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم نے صرف دین کی بات، اسلام کی بات آگے پہنچانی ہے۔ ہم کسی کے سر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو کل میں نے تمہیں پردے کا بتایا تھا کہ پردے کی آیات ہم نے قرآن پاک میں پڑھی ہے، تم نے تو ابھی تک پردہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں یا دین میں کسی قسم کا کوئی جبر یا زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان جب اپنے دل سے قبول کرتا ہے دین اسلام کو اور اس کے احکامات کو، اس کا اجر ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ یا کسی بھی رشتے کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام صرف کسی دل میں بیج کو رکھنا ہے، اس بیج کو بونا، اس کے اوپر پودے کا اگنا، اس سے نیکی بھلائیاں آگے سے آگے اس کی شاخیں بڑھتی چلے جانا، یہ سارا کام اللہ کا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ان کی سزا کے بارے میں بتائیں گے، اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کے بارے میں یا اس کے اجر کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جو نیند ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ ہر روز جب ہم سوتے ہیں، دن میں سوئے، رات میں سوئے، کب بھی سوئے، جب ایک انسان سوتا ہے تو اس کی روح آسمان پہ چلی جاتی ہے، اللہ کی اجازت سے وہ واپس آتی ہے، اور بعض روحیں وہی روک لی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ سوئے ہوئی واپس اٹھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیوں نہیں اٹھتے؟ کیونکہ ان کی روحیں جو ہے وہ واپس نہیں آتی، اور ان کا وعدے کا دن جو تھا وہ مقرر ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جن کو موت نہیں آتی ان کو نیند آ جاتی ہے، پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک واپس بھیج دیتا ہے، یعنی کہ جن کے ابھی وقت مکمل نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے ساتھ جو کیے گئے وعدے مکمل نہیں ہوئے، ان کو پھر واپس زمین کی طرف بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں پھر بھی وہ سفارشی ہیں۔ کہہ دیجئے ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر ان سے یہ بات کہی جائے نا کہ ہاں فلاں فلاں بھی معبود ہے، یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہی تو ہیں جن کو معبود بنا دیں نا، اگر ہم کہیں نا ان کے سامنے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہی تو ہیں، ہاں جی وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، ہاں جی وہ بھی مشکل کشا ہے، یا ان کے ساتھ یا علی مدد کہہ دے نعوذ باللہ، یا رسول مدد کہہ دے نعوذ باللہ، یا مجھے مدینے والے نے بلایا میں مدینے جا رہی ہوں، اس طریقے کی باتیں کر دیں، یہ بڑے خوش ہوں گے۔ جن کے دل میں نقص ہے، جن کے دل میں کفر ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کیا بات کہی گئی ہے کہ جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کڑنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو خود دیکھیں کوئی بھی نبی مدد کشا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی بھی خلیفہ مدد کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف مدد کرنے والا ایک اللہ ہے، کعبہ بلانے والا ایک اللہ ہے، آپ کو عمرے کی توفیق دینے والا ایک اللہ ہے، آپ کو حج میں بلانے والا ایک اللہ ہے۔ کبھی بھی یہ جو نعتیں ہیں جن کے اندر شرکیہ کلمات پڑے جاتے ہیں ان نعتوں سے بچیں، کیونکہ شرک تو یہ بھی ہے نا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرائے، لیکن شرک یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی کی محبت کو اللہ کی محبت سے اوپر لے گئے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری قسم کا شرک کون سا ہے؟ جو ریاکاری ہوتی ہے، یعنی کہ آپ دکھاوے کی نمازیں پڑھیں، دکھاوے کے روزے رکھیں، اور روزے میں آپ کی نیت یہ ہو کہ بس میرا وزن گھٹ جائے، میں ڈائٹ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، اور روزہ جو اللہ کو چاہیے تھا کہ اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، اپنے نفس کو، اپنی نفسانی خواہشات کو قابو کرنا ہے روزے کے ذریعے، وہ ہم مقصد حاصل ہی نہ کریں بلکہ اپنے ویٹ کو لے کے، اپنے وزن کو لے کے کانشیس رہے، اور دکھاوے کے روزے، دکھاوے کے صدقے، دکھاوے کی زکوٰۃ، یہ سارے کام ہم کریں تو اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ اس کو شرک ریاکاری کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بھی شرک اصغر کی ایک قسم ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 46۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو وہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیہ میں دے دیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور ان کے لیے ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں جو عذاب گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے بس مجھے تو یہ علم کی بدولت ہی دی گئی ہے، نہیں بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تحقیق یہی بات ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں نے بھی یہی کہی تھی جو ان سے پہلے ہوئے، پھر ان کے کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے تھے، چنانچہ انہیں ان کے عملوں کی سزا ملی، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں بھی ان کے عملوں کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی سب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ بلا شبہ ان میں سے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اور تم اس کی بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے جبکہ تم اس کی خبر تک نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق یعنی کہ اطاعت میں کوتاہی کی اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا، یا وہ کہے اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا میں ضرور متقیوں میں سے ہو جاتا، اور جس وقت عذاب دیکھے تو یہ کہ کاش کہ میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، یعنی کہ وہ کاش ہی کرتا رہے گا، کاش اگر اللہ یہ چاہتے تو یہ ہو جاتا، کاش کہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے تب بھی میں یہ نیکیاں کر لیتا۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا، اور آپ روز قیامت انہیں دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں
اللہ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمان اور زمین کی چابیاں ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دیجیے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوا یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں، اور انہیں اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالا تر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا، یعنی کہ ہوش میں آؤں گا، تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا وہ پہلے سور پر بے ہوش نہ ہوئے یا دوسرے سور پر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں مرتبہ سور پھونکنے میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ 40 دن کا، انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا 40 برس کا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا 40 مہینے کا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سارا بدن گھل جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کا سر، یعنی کہ رائی کے دانے کے برابر جو ہے باقی رہ جاتا، اور اسی سے قیامت کے دن آدمی کا ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ نہیں معلوم کہ ایک سور پھونکنے کے بعد دوسرا جو سور ہے اس کے درمیان کتنا ٹائم ہوگا، کیونکہ یہاں پر ایک سور کی بات آئی ہے۔ پہلے جب سور پھونکا جائے گا جو کوئی آسمان زمین سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اس میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ یک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ریفرنس میں 2 حدیث ہمارے پاس آتی ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہوش میں آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرش پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو خیال آئے گا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے سے پہلے ہوش میں آئے ہیں، یہ پہلے سور کے ٹائم پہ یہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا غیب کا علم ہے جو نبیوں کو بھی نہیں معلوم۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور عملوں کی کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں قیامت قائم ہو چکی ہے۔ سور ایک پھونکنے کے بعد سب بے ہوش ہو گئے، اور دوسرا جب سور پھونکا گیا، جب اس کے اسرافیل علیہ السلام جو ہے ان کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے کی، تو سب کے سب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تکبر کرنے والے چونٹیوں کی شکل میں جو ہوں گے، ہر انسان کی اپنی سزا ہوگی، ہر انسان اپنی سزا کے مطابق کھڑا ہوگا۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، عملوں کی کتاب رکھی جائے گی، انبیاء اور جتنے بھی گواہ وہ لائے جائیں گے کہ کیا تم نے رب کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا؟ اگر تو پہنچا دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہنچایا تو نبیوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 71، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یعنی کہ ان کو مار مار کے گروہ در گروہ، یعنی کہ لائنیں بنا کے یا ایک کہہ لیں کہ گروپ کی شکل میں ہانکتے ہوئے مارتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کے دربان کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے؟ تو یہاں پر جو دروازے پہ کھڑے دربان ہوں گے، جہنم کے دروازوں پہ کھڑے دربان ہوں گے، وہ ان گروہوں سے پوچھیں گے، ان کافروں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے اوپر رب کی آیاتیں پڑھتے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا، اب وہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتے۔ اب وہ اس بات کا اقرار اپنی زبان سے کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس رسول آئے تھے، ہاں ہمارے پاس پیغام پہنچانے والے آئے تھے، ہاں ہمارے پاس وہ کتاب آئی تھی، لیکن ہم نے سب کو جھٹلایا، ہم نے کتاب کو جھٹلایا، ہم نے اللہ کو جھٹلایا، ہم نے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے آخرت کا جو دن جو اللہ سے ملاقات کا دن تھا ہم نے وہ بھی جھٹلایا۔ آیت نمبر 72، انہیں کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ انسان انکار کب کرتا ہے اللہ اور اللہ کی آیات کا؟ جب انسان اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھتا ہے، یعنی کہ تکبر کرتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے، یعنی کہ دنیا میں نیکی کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے رہے ہوں گے، ڈر کے جو ہے وہ اللہ سے زندگی گزاریں گے، حلال حرام کی تمیز رکھیں گے اپنی زندگیوں میں، وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، حتیٰ کہ جو اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کے دربار ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ گے۔
अस्सलामु अलैकुम कहा जाएगा और कहा जाएगा कि तुम पाकीज़ा रहे, तुमने हराम नहीं खाया, तुमने जिना नहीं किया, तुमने नाफरमानियां नहीं की, तुमने सूद नहीं खाया, तुमने हराम चीज़ों, तुमने शराब, जुआ, सूद, इन सब चीज़ों का तुमने इनकार किया, तुम पाकीज़ा रहे दुनिया में, तो आज जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो कहेंगे सब तारीफ उस अल्लाह ही के लिए है जिसने हमसे किया हुआ अपना वादा सच्चा कर दिखाया और हमें इस सरजमीन यानी कि बहशत का वारिस बना दिया। हम जन्नत में जहाँ चाहें अपना ठिकाना बनाए, चुनाचा अमल करने वालों का ये अजर बहुत अच्छा है। हम दुनिया में तो घरों का, मकानों के, प्रॉपर्टी के वारिस बनना चाहते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत का वारिस बनाए, हम जन्नत के लिए जो है मेहनत करें। हम दुनिया में अपना घर बनाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, विरासत की तकसीम के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन अगर इंसान ये सोच ले कि मुझे जन्नत के घर का वारिस बनना है, मुझे वहां पे अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, मुझे वहां पे अपना मकान बना, चाहे वो 5 मरले का, चाहे 10 मरले का, चाहे 15 मरले का, चाहे 20, चाहे एकड़ों पे, मुरब्बों के ऊपर मुश्तमिल हो, मुझे जन्नत के लिए मेहनत करनी है, मुझे दुनिया के ये लड़ाई झगड़े जहाँ ये छोड़ देने हैं, मुझे अपने रिश्ते बचाने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान फिर अपने आप को नापाक कर बैठे, बल्कि वो फिर अपने आप को पाकीज़ा रखेगा जब इंसान हकूकुल्लाह अदा करेगा, हकूकुल इबाद अदा करेगा। नेक्स्ट आ जाइए जी आयत नंबर 75, और आप फरिश्तों को अर्श के इर्द गिर्द हल्का बनाए देखेंगे। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि अर्श जो है, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो थामे हुए होंगे और फरिश्ते भी थामे हुए होंगे और इर्द गिर्द जो है हल्का बनाया होगा, यानी कि ग्रुप बनाया होगा, जबकि वो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान कर रहे होंगे, यानी कि उस रोज भी फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होंगे और लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा और कहा जाएगा सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। ठीक है जी, ये थी आपकी सूरह ज़ुमर, बहुत खूबसूरत सूरत थी। सूरह ज़ुमर, सूरह बनी इसराइल, सूरह सजदा, सूरह मुल्क, ये 4 सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले यानी कि इशा की नमाज के बाद और सोने से पहले इन सूरतों की तिलावत किया करते थे। तो जिन सूरतों के बारे में आया है वो सूरतें हमने पढ़नी नहीं है, और जिन सूरतों के बारे में आया ही नहीं है, जैसे सूरह यासीन के बारे में मैं डिस्कस कर रही थी, हम उसको शामिल कर लेते हैं कि जी हमने फजर के बाद पढ़नी है, ईशा के बाद पढ़े ना सूरह ज़ुमर, ईशा के बाद पढ़े ना बनी इसराइल, इसके बारे में तो हदीस है, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ेंगे जी लंबी सूरतें हैं, हमने पहले कभी पढ़ी नहीं है, या इन सूरतों के बारे में इतना हमें सोशल मीडिया ने नहीं बताया, या हमारे आबाओ अजदाद ने हमें नहीं बताया। तो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें यासीन का बताया या 5 सूरतों का बताया तो हम वो करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है अपनी ज़िंदगी से निकालना है, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से बिल्कुल निकाल दें कि जो हमारे आबाओ अजदाद ने बताए, जो चीज़ें हमें शरीयत बताता है हमने उसी पर ही ईमान लेकर आना है। ठीक हो गया जी। और अल्लाह ताला से रमज़ान है ना, बाकायदा दुआ करें कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी से बिद्दत को निकाल दे, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे बिद्दत करी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे पुराने तौर तरीकों के ऊपर जब चल रही हूँ, मेरी रहनुमाई फरमा। नेक्स्ट है जी सूरह मोमिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाब ज़ित तौल, ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। हामीम, इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो निहायत गालिब, खूब जानने वाला है, गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सज़ा देने वाला, बड़ा फजल वाला है। उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह की आयात में सिर्फ काफिर लोग ही झगड़ा करते हैं, लिहाजा आपको उनका शहरों में चलना फिरना धोखे में न डाले। उनसे पहले कौम नूह ने और उनके बाद दूसरे ग्रोहों ने भी अंबिया को झुटलाया और हर उम्मत ने अपने रसूल के बारे में इरादा किया कि उसे गिरफ्तार कर ले, और उन्होंने नाहक झगड़ा किया ताकि उस बातिल के जरिए से हक को नीचा दिखाए। फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया तो देख लो मेरी सजा कैसी थी। और उसी तरह उन लोगों पर अल्लाह के रब का फैसला साबित हो गया जिन्होंने कुफर किया कि बिलशबा ये दोस्त की हैं। जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द है वो अपने रब की हमद के साथ तस्बीह बयान करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते हैं। वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, तो अपनी रहमत और अपने इल्म से हर चीज़ पर छाया हुआ है, लिहाजा उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की और उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा। ऐ हमारे रब, और उन्हें उन अब्दी बागों में दाखिल फरमा जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनको भी जो उनके बाप दादा और उनकी बीवी और उनकी औलाद में से नेक हो। बेशक तू हर चीज़ पर गालिब, निहायत हिकमत वाला है। और उन्हें बुराइयों से बचा, और जिसे तूने उस दिन बुराइयों की सजा से बचा लिया तो दर हकीकत तूने उस पर रहम किया, और यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे पुकार कर कहा जाएगा, आज तुम्हें जितना शदीद गुस्सा अपने आप पर आ रहा है, अल्लाह को तुम पर उससे कहीं ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता था जब दुनिया में तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार कर देते थे। वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, तूने हमें दोबारा मौत दी और तूने हमें दोबारा जिंदा किया और हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, फिर क्या सज़ा से निकलने का कोई रास्ता है?
فرمایا جائے گا تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کی توحید کا انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم اس شرک کو مان لیتے تھے۔ اب حکم تو اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر اور بہت بڑا ہے، وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ لہٰذا تم اللہ کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، اگرچہ کافر پسند ہی کریں، اور وہ بہت بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے، اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہ ہوگی۔ اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے، پھر خود ہی فرمائے گا صرف اللہ واحد و قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ انہیں قریب آنے والے دن یعنی کہ قیامت سے ڈرائیں جبکہ غم سے بھرے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کے جس کی بات مانی جائے۔ جب انسان کے اوپر کسی قسم کا غم یا خوف طاری ہوتا ہے نا، اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اتنی ٹینشن ہوتی، اتنی پریشانی ہوتی، کسی طریقے سے اللہ یہ پریشانی دور کر دے، ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے جو دل ہے وہ گڑ گڑ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تمہارے سامنے عذاب آئے گا تو تمہارے کلیجے جو ہے وہ منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، کیونکہ دنیا میں دوست اور سفارشیوں کے پیچھے ہی وہ چلتے تھے کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھ کو اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں، اور اللہ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ اس کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان سے قوت میں اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے انکار کیا، لہٰذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، چنانچہ انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ اب ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال تو بالکل ہی ناکام تھی۔ یہ پہلے ٹائم پہ بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا تاکہ بیٹے جو ہے وہ کسی قسم کی سلطنت میں حصہ دار نہ ہو جائے کسی کا بھی بیٹا، اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت بدل گیا، بیٹوں کو چھوڑ دیا گیا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا سٹارٹ ہوگا۔ آج بھی بیٹیوں کو زندہ جو ہے وہ درگور کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 26۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، اور بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب فرعون کو ایک ہی مسئلہ تھا، یا ہمارے دین کو بدل دے گا موسیٰ، یا ہمیں ہماری بستیوں سے نکال دے گا، دو ہی اس کو ٹینشنیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، میں تو اپنے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا کیا تم اس شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ یعنی کہ ایک آدمی فرعون کے دربار میں ایسا تھا جو ایمان لا چکا تھا۔ اب وہ یہ بات کہہ رہا تھا فرعون کہ تم اس وجہ سے موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں وہ اللہ کی کھلی نشانیاں تمہارے پاس لے کر اور میں اللہ کا نبی ہوں، تم اس ایک بات کی وجہ سے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ ملے گا۔ تو وہ انسان کہہ رہا تھا کہ اگر موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا وبال تو موسیٰ علیہ السلام خود اٹھائیں گے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں عذاب ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم آج تمہاری حکومت ہے جبکہ زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ پڑا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں بھلائی ہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم بلا شبہ مجھے تمہاری نسبت دوسرے گروہوں یعنی کہ سابقہ امتوں جیسی دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو اس آدمی نے کہا جو ایمان لایا تھا، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس عذاب کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ سچ بات ہے، مجھے لگتا ہے یہ وہ عذاب ہے جو پچھلی امتوں پہ آیا تھا، پچھلی قوموں پہ آیا تھا، جیسے قوم نوح کا حال ہوا اور عاد اور سمود اور لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے۔ اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اے میری قوم بے شک مجھے تم پر باہمی پکار کے دن یعنی کہ قیامت کا ڈر ہے۔ ٹھیک ہے جی،
تو یہ جو ایمان والا آدمی تھا یہ بھی اپنی قوم کو تنبیہ کر رہا تھا، بار بار ان کو ڈرا رہا تھا، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا، پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لایا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گیا تو نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ کی آیات کے اندر بغیر دلیل کے جھگڑا کرنا کہ نہیں اللہ کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ ایسا ہے یا عرش ایسا ہوگا، آیات کے پیچھے پڑ جانا، یا اللہ نے اگر 6 دن میں آسمان پیدا کیے تو ایک آسمان کا نام یہ ہے دوسرے کا یہ، ان چیزوں کے پیچھے پڑنا، جھگڑنا، فرقے بن جانا، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ پسند نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی بڑی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں جھانک کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف دیکھوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو بس تباہ و برباد ہو کر رہی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اب یہاں پہ فرعون نے حامان سے کہا جو اس کے درباریوں میں سے یا وزیر میں سے تھا کہ تم ایسا کرو کہ آسمان میں کوئی راستہ بناؤ، میں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھوں وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اس کی پیروی مت کرنا، میری بات مانو، یہ بھلائی کا راستہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اسی کے برابر ہی بدل دیا جائے گا، جس نے کوئی نیک کام کیا وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ آیت نمبر 42 تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں شریک ٹھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں نہایت غالب خوب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی دوست کی ہیں۔ لہٰذا تم عنقریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو مکر کیا تھا اللہ نے اس کی برائیوں سے اس ایماندار کو بچا لیا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ فرعون اس کے جو قوم ہے اس کو صبح شام جو ہے وہ دوزخ میں پیش کیا جائے گا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان سے کمزور لوگ کہیں گے بلا شبہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹاؤ گے؟ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہم سبھی اس آگ میں ہیں، یعنی کہ جو ان کے فالوورز تھے وہ کہیں گے کہ تم تو دنیا میں ہمارے لیڈر تھے، کیا عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ تم نے کہا ہم تو خود آگ میں، ہم تم سے عذاب کا کچھ حصہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ نے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور وہ سب لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے درباروں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہم میں سے کچھ عذاب ہلکا کر دے۔ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک دن کی چھٹی مل جائے، ٹھیک ہے، ایک دن کی چھٹی مانگ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کہیں گے کیوں نہیں۔ وہ دربان کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی۔ بلا شبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے۔ لہٰذا اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے، اور شام کو اور صبح کو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو ان کے سینوں میں صرف بڑائی ہے، یعنی کہ خبط ہے، ٹھیک ہے، وہ تکبر کی بات کر لیں، وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، بلا شبہ وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام تھا یا بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور برائی کرنے والے برابر نہیں، تم بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ بلا شبہ قیامت یقین آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے۔
اور تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بلاشبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات تاریک بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو دکھانے والا یعنی کہ روشن بنایا، بلاشبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ نہیں، اللہ تمہارا رب ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار گاہ اور آسمان کو چھت بنایا اور اسے تمہاری صورتیں بنائی، تو بہت اچھی صورتیں بنائی، تو اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ سو اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، لہٰذا تم اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی بات کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئی، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا فرما بردار رہوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں تاکہ تم ایک مقرر مدت کو پہنچو اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ بس اسے کہتا ہے ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب یعنی کہ قرآن کو جھٹلایا اور ان تعلیمات کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وہ عنقریب جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور بیڑیاں ہوں گی جن میں جکڑ کر وہ گھسیٹے جائیں گے۔ اب گلوں میں توق اور بیڑیاں ڈال کر ان کو چلا کے نہیں لے کے جایا جائے گا، بلکہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہ پکارتے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے، اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے، لہٰذا اے نبی آپ صبر کیجئے، بلاشبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پھر اگر ہم چاہیں تو آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی فوت کر دیں، بالآخر وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور کچھ رسول یہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی نشانی لے آئیں۔ اب قرآن میں کچھ کا حال آتا ہے اور کچھ کا حال نہیں آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس موقع پر اہل باطل یعنی کہ جھوٹے لوگوں نے خسارہ اٹھایا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس حاجت یعنی کہ منزل مقصود کو پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا پھر انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ قوت اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو اس جھوٹے علم پر اتراتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کے ایمان لانے نے کوئی نفع نہ دیا۔ یہ اللہ کا طریقہ جو اس کے بندوں میں گزرا، اور اس عذاب کے موقع پر کافروں نے خسارہ اٹھایا۔ نیکسٹ آ جائے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ حامیم سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون۔ حامیم، یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ درا حالیہ، یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے ان سے منہ موڑ لیا تو وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجیے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ رہو اور اسے بخشش مانگو۔ اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجیے کیا تم واقعی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھی اور اس میں غذاؤں کا ٹھیک اندازہ رکھا۔ یہ کام 4 دنوں میں ہوا۔ اب پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک جواب ہوگا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یہاں پہ زمینوں اور آسمان کی تخلیق کے لیے کتنے دن یوز ہوئے ہیں
کتنے دن میسر تھے یا کتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کو مکمل کیا، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، یعنی کہ پہلے آسمان نہیں تھا بلکہ وہاں پہ دھواں تھا. تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں بخوشی حاضر ہوں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم نے میری ایک ڈیوٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اب تم خوشی سے کرو، اب تم ناخوشی سے کرو. تو یہ بھی اب جو بات ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، خوشی سے کرو یا ناخوشی سے کرو، کرنا تو ہے، ٹھیک ہے. نہیں کرو گے تو جہنم ہے، کرو گے تو جنت ہے. تو ان دونوں نے کیا کہا، ہم خوشی سے آتے ہیں، ہم خوشی سے اللہ کا حکم جو ہے وہ مانیں گے. پھر اللہ نے انہیں 2 روز میں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی کہ ستاروں سے زینت دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں. 7 آسمانوں میں ہر آسمان کی ایک الگ ڈیوٹی ہے، لیکن جو آسمان دنیا والوں کو نظر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں یعنی کہ ستاروں کے ساتھ زینت دی اور اس کی خوب حفاظت کی. یہ نہایت غالب خوب جاننے والے کی تدبیر ہے. پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی کڑک یعنی کہ آسمانی عذاب سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک کے مانند ہوگی. جب رسول ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ ضرور فرشتے نازل کرتا، لہٰذا جو کچھ دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو یقیناً اس کے منکر ہے. پھر جو عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. چنانچہ ہم نے ان پر منحوس ثابت ہونے والی دنوں میں طوفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی ہی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائے. اور بلا شبہ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا، پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب کی کڑک نے آ لیا. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے. اور جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں اور ان عملوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے ہیں. اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہماری خلاف گواہی کیوں دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ ہر چیز بند کر دیں گے اور ان کی جو جسم ہے وہ بولیں گے، یعنی کہ ان کی جو سکن ہے وہ بولے گی کیا یہ شرک کرتا تھا. تو وہ اب جلدیں تو بالکل سچ بولیں گی کہ ہاں یہ شرک کرتا تھا، یہ بتوں کے سامنے جھکتا تھا، ہاتھ پاؤں ایک ایک چیز. تو اب یہ اپنے جسموں سے اپنی جلدوں سے لڑیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہے. وہ کہیں گے ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب جدید تحقیق کے مطابق ہمارے جسم کے اندر ریکارڈنگ سیلز موجود ہیں جو ہماری ایک ایک چیز ایک ایک بات جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ جو جسم کے سیلز ہیں جو بہت جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں نا، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا، تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے ہماری سکن کے اندر، اور قیامت کے روز ہمارے منہ کے اوپر تالے لگا دیے جائیں گے اور ہماری جو جسم ہماری جو جلد ہے ہماری جو سکن ہے وہ بولے گی. ٹھیک ہے جی. جیسے اگر ہم بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کی کہ میں نے کوئی نیا موبائل لینا ہے یا میں نے بیڈ شیٹ لینی ہے یا میں نے گھر کی کراکری لینی ہے، یا آج کل چلے ہم عید ایک دوسرے کو عیدی دینے کے لیے ایک تحفے تحائف دینے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں نا، آپس میں 2 لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے جب آپ موبائل اٹھاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ایڈز آ رہی ہوتی، کیونکہ موبائل کے جو سینسرز ہیں وہ آن ہوتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں اور اس حساب سے کسٹمر کو جو ہے اس کی ایڈ دکھائی جاتی ہے. یا آپ کوئی ایک چیز پہ رک جائے نا، آپ نے فار ایگزامپل کوئی اسٹیشنری کا پیج تھا، آپ اس پہ رک گئے کہ اچھا یہاں پہ نا مجھے جو کیا نام ہے بیگ پسند آیا ہے تو میں بیگ دیکھ لیتی ہوں. اب آپ جتنا سکرول کرتے جائیں گے موبائل کو آپ کے سامنے بیگز کی ایڈ آئیں گی. ٹھیک ہے. تو وہ کیسے، یہ اگر آج کے دور میں ٹیکنالوجی اس حد تک جا چکی ہے تو سوچے اللہ کی ٹیکنالوجی کس حد تک ہوگی قیامت کے روز. ہمیں تو ابھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل یہ بات پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک میں کہ اچھا جلدیں بولیں گی، سکن بولے گی، لیکن جب ہمیں قیامت کے روز وہ بولتی ہوئی نظر آئیں گی، ہم ان کو دیکھیں گے تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 22. اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر پردہ نہیں کیا کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. یعنی کہ گناہ کرتے ہوئے تم سب سے چھپ کے کرتے تھے کہ چلو کوئی کمرے میں نہیں ہے اب میں گناہ کر لوں، لیکن تمہیں یہ تو پتہ نہیں کہ تمہاری آنکھیں تمہارا جسم جس کے ساتھ تم گناہ کر رہے تھے اسی جسم نے گواہی دینی ہے.
بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا، وہ جو تم کرتے تھے، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اسی نے تمہیں ہلاک کیا، چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔ اگر ہم ان کے کچھ برے ہم نشین مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے ادرے اور پچھلے تمام اعمال خوشنما بنا کر ان کو دکھائے۔ آخرکار ان پر بھی اللہ کے عذاب کی وہ بات پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزرنے والے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر پوری ہو چکی تھی کہ بلا شبہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ اب یہاں پہ ان سے مراد شیاطین انس و جن ہے جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں کفر جو ہے اور معاصی یعنی کہ گناہ کے کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 26، اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس قرآن کو مت سنو اور جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو کافر کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو روکتے تھے کہ قرآن نہیں سننا، اور کیا کہتے تھے کہ جب کوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہو تب شور مچانا۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو بدترین عمل وہ کرتے رہے ہیں ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ آگ ہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ انتہائی ذل و خوار لوگوں میں سے ہوں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جم گئے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رفیق ہے، اور اسی میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا بے شک میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو تو آپ دیکھیں گے یکایک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہو۔ اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہو۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، یقیناً وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ پھر اگر وہ تکبر کرے تو پرواہ نہیں، کیونکہ فرشتے آپ کے رب کے پاس ہے، وہ اس کی دن رات تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی خشک اور بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے یعنی کہ پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ بلا شبہ وہ اللہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہ مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات میں کج روی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں رہتے۔ کیا پھر وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو روز قیامت امن کے ساتھ آئے گا؟ تم جو چاہو عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ذکر قرآن کو نہ مانا جب وہ اس کے پاس آیا تو وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ حالانکہ بلا شبہ یہ تو ایک بہت بلند مرتبہ کتاب ہے، باطل اس کے پاس بھٹک بھی نہیں سکتا، اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے۔ یہ بڑی حکمت والی اور ناقابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، بے شک آپ کا رب معاف کر دینے والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ اگر ہم اسے عجمی یعنی کہ عجمی زبان کا قرآن بنا کر بھیجتے وہ ضرور کہتے اس کی آیتیں عربی میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئی، یعنی کہ اگر قرآن کسی اور زبان میں آتا تب بھی اس بات سے یہ اعتراض کرتے۔ اب قرآن عربی میں آئے تب بھی اس بات سے اعتراض ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کو کیوں لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ کیا کتاب اجمی ہے اور رسول عربی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول جو ہے وہ عربوں کی طرف بھیجا گیا اور کتاب اجمی آ جائے، ٹھیک ہے؟ کہہ دیجئے وہ ان کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ لوگ جو حق بات نہیں سنتے گویا وہ دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی جو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بلا شبہ اس قرآن کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا جو اس نے اپنے لیے کیا، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اجر اسی کو دیا جائے گا، اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کا جو وبال ہے اسی انسان کو ملے گا، ایک قوم دوسری قوم کا وبال نہیں اٹھائے گی۔
نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 47، قیامت کے آنے کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو بھی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی بھی شرک کا گواہ نہیں، اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، یعنی کہ بت وغیرہ یا جو بھی جن کو پکارتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ انتہائی مایوس، سخت نا امید ہو جاتا ہے، اور جو تکلیف اسے پہنچتی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، یعنی کہ مشکل کے بعد اگر اس کی زندگی میں آسانی آ جائے تو وہ یقیناً کہتا ہے یہ تو میرے ہی لیے ہے اور میں نہیں سمجھتا قیامت آنے والی ہے، اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو بلا شبہ اس کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ اب کسی کو خوشی ملی، کسی کو مال و دولت ملی، پیسہ ملا، وہ کہتا ہے یہ تو میرے لیے تھا، میں ڈیزرو کرتا ہوں، میرے پاس یہ اسکل تھا، میرا اس لیے بزنس جو ہے وہ آگے بڑھا، میری اس لیے جاب میں جو ہے وہ مجھے پروموشن ملی ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے مجھے لگتا کبھی قیامت آنے والی ہے، یا مجھے لگتا کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت آئے بھی تو آخرت میں میرا کوئی حصہ نہیں، میں تو اتنا اچھا ہوں کہ مجھے دنیا میں بھی سب کچھ مل گیا، مجھے تو آخرت میں بھی ملے گا۔ چنانچہ ہم ان کافروں کو ضرور بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو آپ کی مخالفت میں دور چلا جائے۔ جلدی میں انہیں اپنی نشانیاں آفاق یعنی کہ دنیا میں بھی اور خود ان کے ذات میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد یعنی کہ گواہ ہے؟ خبردار، بے شک وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں، خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہو گیا جی ہماری سورہ جو ہے حامیم سجدہ۔ نیکسٹ ہے جی سورہ شورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حروف مقطعات۔ اللہ زبردست غالب و حکمت والا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اسی پر وحی کرتا ہے، یعنی کہ جس طرح یہ قرآن یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء پر جو صحیفے آئے، کتابیں نازل ہوئیں، وہی جو ہے دیکھیں وہ اللہ کا کلام ہے جو بظاہر بذریعے فرشتوں کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی نے وحی کی کیفیت پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مانند آتی ہے اور یہ سب سے سخت ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے، سخت سردی میں۔ ٹھیک ہے، تو وحی کے بارے میں تھوڑی بہت احادیث ہمارے پاس آتی ہے، وحی کی کیفیت یا وحی کا آنا۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 4۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ انسان اللہ کی عظمت و جلال کے باعث اپنے اوپر سے پھٹ جائے، اور قریب ہے کہ آسمان اللہ کی عظمت و جلال کے باعث اپنے اوپر سے پھٹ جائے، اور تمام فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ خبردار بلا شبہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں اللہ اس پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھٹکنے والی آگ میں۔ اگر اللہ چاہتا یقیناً ان سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔
اور دین کی اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرو گے، یعنی کہ دین کی کسی بھی بات میں اگر تم اختلاف کرو گے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے، یعنی کہ جو بھی پیئر ہے انسانوں سے پیئر اس کا بنتا ہے، اور چپایوں کے بھی اس کے جنس جوڑے بنائے. وہ تمہیں اس زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دے اور وہی جس کے لیے چاہے اس کو تنگ کر دے. بلا شبہ وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف وہی کیا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور تم اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. یہی بات تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں. اللہ جسے چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اور وہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف باہمی ضد کے باعث فرقہ بندی کا شکار ہوئے. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مقرر وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان فرقہ بازوں کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. اور بلا شبہ جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے اور وہ اس کے متعلق بے چین کر دینے والے شک میں ہیں، لہٰذا آپ اسی دین کی طرف سب کو بلائیں اور ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. اور کہہ دیجئے اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ روز قیامت ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کو تسلیم کر لینے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. یعنی کہ جو حق کو دیکھنے کے بعد اس کے انکاری ہے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے. اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یعنی کہ کتاب اور ترازو نازل کیا. اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہو. جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے، آگاہ رہو بلا شبہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، وہ خوب طاقتور نہایت غالب ہے. جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیا ان کے لیے اللہ کے سوا شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اگر وعدے کا دن فیصلہ کرنے کی بات نہ ہوتی جو کہ فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا. اور بلا شبہ ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ ظالموں کو دیکھیں گے وہ ان عملوں کی سزا سے ڈرتے ہوں گے جو انہوں نے کمائے، جبکہ وہ سزا انہیں مل کر رہے گی. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے وہ جنت کے بعد باغات میں ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہی بہت بڑا فضل ہے. دیکھیے یہاں پہ ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر چگ لیا کرو. لوگوں نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کے حلقے اور ذکر کی مجلس، ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی مجلس قائم ہو، یہ ہے جی جنت کے باغ جس میں سے تم کچھ چر چگ لیا کرو، یعنی کہ کچھ باتیں جو ہے یا کچھ احکامات جو ہے وہ سیکھ لیا کرو. باغ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر پانی میسر ہو، اور پانی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، قرآن کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. تو لازمی جو مجلسیں ہیں، ذکر کے حلقے ہیں، ذکر کی مجلسیں ہیں، ان کو جو ہے لازمی کہہ لیں کہ جوائن کریں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے. یہی بہت بڑا فضل ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 23. یہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کسی صلے کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت داری کی محبت ضرور چاہتا ہوں. اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور آپ کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے. بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ واپس اللہ کی طرف لوٹ کر آنا یا پلٹ کر آنا، ٹھیک ہے. اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے. اور وہ ان لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے. اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے. اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق فراہ کر دیتا تو زمین میں ضرور سرکشی کرتے، لیکن وہ اس اندازے سے رزق نازل کرتا ہے جسے جتنا چاہتا ہے. بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے.
انہیں خوب دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے اور وہ اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، اور وہی کارساز تعریف کے لائق ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب بھی چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے وہ تو درگزر ہی فرماتا ہے، اور تم اس سے زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ زمین خشک سالی کا شکار ہو گئی ہے اور لوگ مایوس ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب بارش جو ہے وہ ضرور ہوگی، کیونکہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے، نا امیدی کے بعد اس کو خوشی ضرور ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو آیت نمبر 28 آئی ہے کہ وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش کرتا ہے اور اپنی رحمت عام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی آپ کو اگر اس طریقے کی بات یا اس طریقے کی فیلنگ آتی ہے کہ اب تو میرا کام نہیں ہو سکتا، میرا بزنس نہیں چل سکتا، میں نا امید ہو گئی ہوں، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی نا امید نہ ہونا، میں بارش نازل کرتا ہوں، میں رحمت نازل کرتا ہوں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 32، وہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز اور کشتیاں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے، پھر وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائے، بلا شبہ اس میں ہر صابر شاکر کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو جہاز سمندر میں چلتے پھرتے ہیں یہ ہوا کے ذریعے چلتے پھرتے ہیں، یا وہ چاہے تو انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے، اور چاہے تو بہت سوچ سے درگزر کرے، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ جو تمہیں جو بھی شے دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا حقیر سا سامان ہے، یعنی کہ یہ سامان آگے نہیں جائے گا۔ آپ اپنی زندگی میں جو بھی چیزیں جمع کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ جوتے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ سونا ہے، چاہے وہ چاندی ہے، چاہے وہ زیور ہے، چاہے وہ گھوڑے ہیں، چاہے وہ مویشی ہیں، کوئی بھی چیز اگر آپ اپنی زندگی میں جمع کر رہے ہیں تو ایک بات لازمی سوچیں کہ یہ سامان آگے نہیں جائے گا، یوز کریں، یوز کر کے بس بات ختم۔ ٹھیک ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے اور بہت پائیدار ہے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایمان اور توکل کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ بے حیائی کا جو کام ہے، کوئی بھی ایسا کام جو حد سے گزرا ہوا ہو، جیسے کہ زنا ہے جو قوم لوط کا عمل تھا، ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کسی انسان کا شدید بخیل ہونا، یہ سارے بے حیائی کے کام ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی، اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور اس نے جو بھی کچھ دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ 4 چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے۔ ایک تو اتحاد امت ہے، پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی کی جو ہے وہ چیزیں ہمیں کیا چیز بتاتی ہے کہ اللہ کی بات ماننا، نماز قائم کرنا، باہمی مشورہ کرنا، اور اللہ نے جو اس میں سے خرچ کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو امت کو اتحاد کی طرف لے کر آتی ہے، اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ بس بدلہ لیتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس پر اجر، اس کا جو اجر اللہ کا ذمہ ہے، بلا شبہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ بدلے میں اس کے ساتھ اتنا ہی برا کر سکتے، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیں اور صلح کر لیں تو اللہ پھر آپ کو اجر دے گا۔ اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص اب بدلہ لینا چاہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا تو بدلے میں ایک تھپڑ اس کو کھانا پڑے گا۔ ملامت کی راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 44، اور جس سے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، وہ نظریں چرا کر دیکھیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو، بلا شبہ ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا
کا کوئی راستہ ہی نہیں اور تم اپنے رب کا فرمان قبول کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو کسی بھی طرح ٹالا نہیں جا سکتا. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا. پھر اگر وہ منہ موڑے تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا, آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہی ہے. اور بلا شبہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر اترانے لگتا ہے, اور اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ناشکرا بن جاتا ہے. آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے, جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے, یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے, اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے. بے شک وہ خوب جاننے والا, خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ کسی بشر کے لیے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام دل میں القا کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتے بھیج کر, اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا. بلا شبہ وہی بلند خوب حکمت والا ہے. اور اسی کی طرف ہم نے آپ کی اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح قرآن کی طرف ایک روح یعنی کہ ایک روح کی وحی کی, یعنی کہ قرآن کی بات ہے. قرآن کو یہاں پہ وحی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ دلوں کی زندگی ہے, روحانی زندگی کا ذریعہ ہے. قرآن جہالت کی موت ہے اور قرآن دلوں کا موسم بہار ہے. اس وجہ سے یہاں پہ قرآن کو وحی کہا گیا ہے. آپ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا. ہم اپنے بندوں سے جسے چاہے اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں, اور بلا شبہ آپ سیدھے راستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. آگاہ رہو, اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں, یعنی کہ جتنے بھی کام ہیں, جتنے بھی معاملے ہیں, جتنے بھی عمل ہیں, وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. نیکسٹ آ جائے جی, نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ زخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی الکتاب لدینا لعلی الحکیم. حامیم, قسم ہے اس کتاب اس واضح کتاب کی, بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو, اور بلا شبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں ہے. قرآن کی جو اصل کاپی ہے وہ لوح محفوظ میں ہے, وہاں پر نازل ہوئی, اور وہاں سے تھوڑا کر کے 23 سال میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جو تھے وہ القا کرتے تھے. بہت بلند مرتبہ, نہایت حکمت والا ہے. کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر منہ موڑ کر ذکر و نصیحت روک لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے, اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا وہ اس سے مذاق ہی کرتے تھے. پھر ہم نے ان سے کہیں زیادہ زور آور لوگ ہلاک کر دیے, اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب جاننے والے نے پیدا کیا. اور اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ, اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی کا انداز سے نازل کیا, پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کیا, اسی طرح تم دوبارہ قبروں سے نکالے جاؤ گے. اور وہ جس نے تو سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے کشتیاں اور چپائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم اس کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو. پھر جب ان پر متوازن ہو کر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمت یاد کرو, تم کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے اسے تابع کر دیا, ورنہ ہم اسے قابو میں کرنے والے نہیں تھے, اور لیکن ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور انہیں اللہ کے پاس بندوں کو اس کا جز یعنی کہ اولاد ٹھہرا دیا. بلا شبہ انسان تو کھلا نہ شکرا ہے. کیا اس نے اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے اپنے لیے تو بیٹیاں رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا, اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ بیٹی کی بات سن کے ان کا خود غصے سے برا حال ہو جاتا ہے, اور یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بیان کرتے ہیں. کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑنے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی؟ یہاں پہ عورت کی 2 خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ عورت ہمیشہ زیور میں پرورش پاتی ہے, اور جھگڑے کے وقت جو ہے یا ٹینشن کے ٹائم پہ وہ اپنی بات واضح نہیں کر پاتی. آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی قسم کی کوئی طریقے کی سچویشن ہوتی ہے, کہیں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, تو خواتین کے لڑکیوں کے جو دل ہے وہ سہم جاتے ہیں یا اتنا رونا شروع کر دیتی ہیں کہ وہ اپنی بات واضح نہیں کر پاتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لیے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں, رحمان کی بیٹیاں ٹھہرایا ہے. کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے؟ کیا ان کی جب فرشتوں کی پیدائش ہو رہی تھی کیا یہ لوگ کافر اس وقت حاضر تھے؟ اپنے لیے تو یہ بیٹیاں پسند نہیں کرتے. ان کی شادی ضرور لکھی جائے گی اور ان سے اس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی. اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے. اب یہاں پر اگلے عقیدے میں نقص کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے, جیسے شیطان نے کہا اگر اللہ چاہتا تو میں یہ نافرمانی نہ کرتا, میں آدم کو سجدہ کر لیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا.
یہ جب بھی انسان اللہ کے اوپر الزام لگاتا ہے تو سمجھے وہ شیطان کی قوتوں میں جکڑا ہوا ہے، انہیں اس کی بابت کوئی علم نہیں، وہ تو صرف تیر تک کے چلاتے ہیں، یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے سو وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور اسی طرح آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، بلا شبہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم نے انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستی کا طریقہ لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وہ کہنے لگے یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر دیکھے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہاں پر جب باپ اور جو ان کے باوجداد تھے یہ ان کے رستے کی بات کرتے تھے تو ان کا رستہ تو درست رستہ تھا ہی نہیں، اور جو وہ حق بات تھی اس کا جو تھے وہ جھٹلانے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام جو ہے وہ صرف دوزخ ہی ہے۔ یہاں تک ہمارے پارہ نمبر 25 کا جو ہے وہ نصف ہوتا ہے، یہاں تک نشان لگا لیجئے۔ نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری آج تاک رات ہے پاکستان کے ٹائم کے حساب سے، آپ لوگوں کے جو دورہ قرآن کا ٹائم ہوگا رات 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان ہوگا، یہیں سے پھر ہم اپنا تاک رات میں سٹارٹ کریں گے، اور ساتھ میں تاک رات کی جو دعا ہے اجتماعی دعا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے۔ اور کیا نام ہے، جن کی ٹائمنگ کا تھوڑا بہت ایشو ہے اگر وہ نہیں اٹینڈ کر سکتے تو پھر وہی بات ہے کہ ریکارڈ کیا جائے گا، تو آپ لوگ ریکارڈنگ سے جو ہے وہ اپنا پارا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ کل بھی چاہے جفت رات ہے پھر بھی اب ہماری ٹائمنگ جو ہے وہ رات کی ہوا کرے گی، آخری عشرے میں جتنا بھی ہمارے قرآن کا حصہ رہ گیا، 24 روزے تکمیل ہو جائے یا 25 روزے تکمیل ہو جائے، لیکن اس کے بعد وہی بات ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے تیار کریں اور اپنے آپ کو تھکائیں عبادت میں، آخری عشرہ آ چکا ہے، اپنے آپ کو بھی تھکائیں، گھر والوں کو بھی جگائیں، اور لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کو تلاش کریں، آج کی رات ہو، 23ویں کی رات ہو، 25ویں کی رات ہو، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں لیلۃ القدر کی رات ایگزیکٹ کون سی ہمیں نہیں پتہ، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس رات جو ہے موسم جو ہے بالکل معتدل رہے گا، نہ اتنی گرمی ہے نہ اتنی سردی ہے، لیکن اب جو موسم ہمارا چل رہا ہے اس میں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہو سکتا اس موسم کا، کیونکہ گرمی ہے، دن میں گرمی تھوڑی بہت ہوتی ہے، رات میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی نیت سے آپ نے عبادت کرنی ہے کہ آج کی رات جو ہے وہ تاک رات ہے۔ دیکھیں اگر اس رات کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت جتنا ہے، اگر آپ اس رات جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں قرآن کا جو ثواب ہے ایک حرف کا 700 گناہ ہے، لیکن اگر لیلۃ القدر کی رات آپ کو مل جاتی ہے تو سوچیں نا آپ نے کتنی نیکیاں جو ہے وہ کمائی ہے، کتنا زیادہ آپ نے جو ہے وہ عبادت کی صرف ایک رات پانے سے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو لے کے پریشان ہو جائیں کہ جی یہ پاکستان کی تاک رات ہے کہ سعودیہ کی تاک رات کے حساب سے ہم نے عبادت کرنی ہے، آپ نے اپنے علاقے کی تاک راتوں کے حساب سے عبادت کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جفت میں بھی عبادت کرنی ہے تو جفت میں بھی عبادت کریں، آخری عشرے میں شاپنگ، یہ کیا نام ہے، گروسری، عید کی تیاریاں، ان سب میں ٹائم ویسٹ مت کریں۔ جیسا کہ میں نے استقبال رمضان میں کہا تھا اپنے سارے کام رمضان سے پہلے کر لیجئے، کیونکہ یہ کہلیں نفس ہمیں اس چیز کی طرف لگاتا ہے کہ تم کپڑے لے لو، اب جو ہے وہ مارکیٹ میں جاؤ، بازاروں میں جانے کا آپ کو حال ہی نہیں، اس قدر جو ہے وہ رش ہے، اور اپنے آپ کو آپ صفائیوں میں تھکائیں اور یہ سارے کام کریں، لیکن وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں، کیونکہ عید کے لیے جو آپ تیاریاں کر رہے ہیں، عید والے دن کپڑے پہن کے سو ہی جانا ہے نا، کون اٹھتا ہے؟ خود اپنی حالت دیکھیں، اتنے سالوں سے جو ہے کہ عید والے دن سب لوگ تیاریاں کرتے ہیں، لڑائی ہو جائے گی کسی کے ساتھ، درمیان بہن بھائیوں کے جھگڑا ہو جائے گا، کوئی تیار نہیں ہوگا، کسی کا منہ کدھر بنا ہوگا، کسی کا منہ کدھر بنا ہوگا، شیطان چھوٹا ہوا ہوتا ہے نیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان چیزوں کے اوپر محنت کریں جن کا آخرت میں فائدہ ہے، نہ کہ ان چیزوں کو جمع کریں جو دنیا کا سامان ہے۔ یہ تھا جی آپ کا آج کا لیسن۔ آپ میں سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوسچن ہے تو پوچھ لیجیے۔ رات میں لیا کریں گی جی۔ آج ان کی بھی تھی، قاسمی کی بھی تھی، رات 3 بجے انہوں نے لی تھی، صبح شراب پر ختم ہوئی ان کی آج، ٹھیک ہے، ان کی بھی رات میں ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اور یہ ہمیں بتائیں گے اعتکاف کا کچھ احترام ادب کیا ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے اعتکاف کرنے کے لیے، تو اس کا کچھ بتائیں کس طرح سے۔
اعتکاف کے بارے میں کوئی اسپیسیفک نوافل نہیں آتے کہ آپ نے اعتکاف میں جو ہے یہ نوافل پڑھنے. آپ نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, جتنے ہو سکے نفل پڑھیں. نفل میں کوئی مخصوص چیز کرنا کہ جی 50 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے یا 50 دفعہ یہ سورہ پڑھنی, نہیں. سمپل نفل پڑھیں, اس میں قرآن پڑھیں, تسبیحات پڑھیں, کتابیں جو ہے اسلامی کتب جو آپ کا ہے اس کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, وہی سارے کام ہیں جو ہم عام دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں, وہی کام آپ نے اعتکاف میں کرنے. بس اس میں آپ نے وہی بات ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کرنا ہوتا. یہی پوچھ رہے مطلب یہ تو کرنا ہے تو مطلب پردہ وردہ جیسے لوگ کہتے ہیں پردہ میں رہنا, ہاں جی, آپ نے الگ ہونا ہے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے ایک جگہ پہ مقیم ہو کے آپ نے جو ہے وہ کیا نام ہے اعتکاف کرنا. خیمہ جیسے ازواج جو تھی وہ خیمہ لگایا کرتی تھی اور خیموں میں بیٹھ کے کیا کرتی, کیونکہ آپ نے دنیا داری کو چھوڑنا ہے نا, تو یہ طریقہ آپ کریں گے. لیکن اعتکاف جامع مسجد میں ہوتا ہے, چھوٹی مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتا, جامع مسجد میں ہوتا ہے جو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہوتی ہے. گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا, جامع مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے. آخری 10 راتوں کا اعتکاف ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں اعتکاف ہوتا ہے. نماز ہوتی نا, ہمارے تو گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں, مسجدوں میں تو نہیں ہوتی ہمارے یہاں, نہ کوئی جاتی ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے, ہم لوگ گھر ہی میں پڑھتے ہیں, گھر ہی میں اعتکاف کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ الگ وہ لے کر لیتے ہیں. بالکل سنت طریقہ مسجد میں اعتکاف کا, اس کے بعد آپ کی مرضی, آپ جو چاہیں. جی محلور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میرا ایک کوشچن ہے جس کی 2 سچویشن ہیں. ایک قصر نماز ہے جو کہ ہم سے قضا ہوگی, لیکن ہم اسی علاقے میں ہیں, تو وہ تو کلیئر ہے کہ ہم قصر اسی علاقے میں قصر ہی دیں گے. لائک 2 فرض ہیں اگر ظہر کے تو 2 فرض ہی پڑیں گے عصر کے ساتھ. لیکن اگر ہم لوگ گھر واپس آنے ہیں, مکمل پڑھیں گے, ایگزامپل مغرب مکمل پڑھیں گے, مکمل پڑھیں گے. ٹھیک ہے میم, اسلام کی 60 سے مجھے اس کا ریفرنس نہیں مل رہا, تو ایسا مجھے کچھ طریقہ بتا دیں کہ آپ ایگزیکٹلی کیا لکھتی ہیں جس سے ریفرنس بتا دیں. اس کا ریفرنس ملے گا بڑا مشکل, کیونکہ پوری کتاب ڈھونڈنی پڑے گی, صحیح بخاری ڈھونڈ لیں, کیونکہ جو نہیں اس میں آپ کو فتاوا کی بکس سے ملے گا. یہ فتوا ہے نا, فتاوا کی بکس ہوتی نا ڈفرینٹ, مجھے ان کے نیمز بھی نہیں پتا. ہماری تو لائبریری میں وہ فتاوا پڑے ہوتے تھے, تو ہم اس میں سے نکالتے تھے کہ اگر جو ہے آپ کی قصر نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے تو گھر لوٹ کے جب وہ کیا کیا جائے گا, تو پھر فتاوا ہوتے ہیں, کسی سچویشن میں سے اس کا فتوا نکالا جاتا ہے. تو وہ مجھے یاد نہیں ہے, آپ گوگل سرچ کر لیں فتاوا میں سے کہ کوئی فتاوا کی بک آپ کے پاس ہے جو کسی نے اس کے اوپر فتوا دیا ہوا ہو, تو پھر وہاں سے آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے میم, گوگل سرچ پہ مجھے دونوں چیزیں ملی ہیں. وہ امام شافی اور امام حنبل کا آئی تھنک ڈفرنس ہے کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ پوری پڑھنی ہے اور ایک کہہ رہے ہیں کہ قصر ہی. دونوں چیزوں میں سے جس پہ دل مانتا وہ کر لیں, کیونکہ اگر آپ کو 2 فتاوے ملے ہیں نا, تو دونوں میں سے جس پہ آپ کا دل مانتا ہے. جیسے اگر آپ نے جرابوں پہ مسح کیا تھا, ٹھیک ہے, اب آپ نے مسح کیا, آپ کا 1 دن کا ٹائم پورا ہو گیا, اور آپ نے جو ہے وہ اگلی نماز بھی اسی میں پڑھ لی, مسح کا ٹائم تو پورا ہو گیا تھا. اب امام شافی اور امام جو ہے دوسرے جو امام ہے, تو وہ ان ایک کے حساب سے یہ ہے کہ نماز پوری لوٹائی جائے گی وضو کر کے, جب یاد آیا وضو کر کے جتنی نمازیں اس میں پڑھ لی وہ پوری نمازیں لوٹائی جائیں گی, اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں بس نمازیں پڑھ لی ہیں, آپ وہیں سے اپنا مسح دوبارہ سے کر لیں. تو دونوں میں سے جو طریقہ آپ کو درست لگے وہ کر لیں, وہ بھی فتاوا سے ملتا ہے. تو یہاں پہ بھی دونوں میں سے جو آپ کا دل مانے, لیکن راجے یہی ہے کہ پوری نماز گھر آ کے پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اور میم ایک اور چیز یہ پوچھنی تھی کہ ہم لوگ مسح جو ہے وہ کرتے ہیں خشک جسم سے, جیسے پاؤں کا ہو گیا اور سر کا ہو گیا, تو جب ہم نہاتے ہیں تو اس کے بعد ہم مسح کر سکتے ہیں اسی گیلے بالوں کے. اگر ہم نہائے ہیں اور نہا کے سر کا مسح کیا ہے تو گیلے بالوں کے اوپر دوبارہ سے گیلا ہاتھ پھیرا جائے گا نا. جی ہاں کر سکتے. لیکن مسح تو ہوتا ہی خشک پہ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مسح خشک پہ ہوتا ہے, یہ بات نہیں درست. میم سین ہا مسح ہاتھ پھیرنا, اور میم سین مس چھونا. ٹھیک ہے, تو آپ نے چونکہ سر کا مسح کرنا ہے تو آپ نے ہاتھ پھیرنا, اس کے لیے کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کے بال پہلے سے سوکھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. وضو کے حصے میں یا آپ نے وضو کے جب پڑھا تھا قرآن میں تو نہیں تھا, بس یہ تھا نا کہ سر کا مسح کرنا ہے, اس کے لیے کہیں پہ بھی شرط نہیں آتی کہ آپ کے بال سوکھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. وہی کی. السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زوبیا، میں آج ایک بیان سن رہی تھی صبح شیخ اقبال سلفی کا، وہ کہہ رہے تھے کہ کھانا اتنا ہی پلیٹ میں ڈالیں جتنا بھی آپ کھا لیں۔ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن بچے بعض اوقات ایسے کرتے ہیں نا کہ ان کو ڈال کے دینا حساب کا بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جانور اور پرندوں کو ڈال دیا کرے نا وہ کھانا، کیونکہ پہلے ٹائم پہ اہل مکہ میں یہ رائج تھا نا کہ جو بچ جاتا تھا کھانا وہ پرندوں اور جانوروں کو ڈالا جاتا تھا، تو اس میں کوئی کبھار نہیں، بچے چھوڑ دیتے کھانا، بعض دفعہ بڑوں سے بھی چھوٹ جاتا ہے کھانا، تو پرندوں اور جانوروں کو ڈال دیا کرے۔ میں یہی پوچھنے لگی تھی آپ سے، میں وہ کھانا نا جو بچتا ہے نا بچوں کا، یہ اپنا بھی بعض اوقات بچ جاتا ہے، وہ میں ایسے جانوروں کو ڈال دیتی ہوں تو اس سے بیماریاں تو نہیں لگی؟ نہیں، پرندوں کو ڈالیں، جانوروں کو ڈالیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس ضائع نہ کریں، اس کو ویسٹ نہیں کرنا، اس کو ڈسٹ بین میں اس طرح ویسٹ نہیں کرنا، بس آپ کا کھانا بچ گیا آپ کسی جانور یا پرندے کو ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اقرا، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو ہم صبح نماز پڑھتے ہیں ہم نے سوکس پہنتی ہیں، اگر ہم سو گئے تو پھر ہم ایک دن سوکس اتار کے دوبارہ زیادہ پہننے پڑیں گے کیا ہوگا؟ نہیں، اگر آپ نے وضو کر کے جو ہے، ان کا مائک کھلا ہے، اگر آپ نے وضو کر کے جو ہے، یہ میں آپ کا مائک بند کرنے لگی ہوں کیونکہ آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے، مائک بند کر دے کر۔ اگر آپ نے جرابیں پہنی، وضو کیا، وضو کر کے جرابیں پہن لی، اب آپ کا مسح ہو، اب آپ کا وضو سیکیور ہو گیا، ٹھیک ہے، پاؤں کا۔ اب آپ سو گئے، جو مرضی کیا، اٹھ کے آپ نے اگلا وضو کیا اور ان جرابوں پہ کے اوپر جو ہے وہ اپنا ہاتھ پھیر لیا ہلکا سا گیلا کر کے، اور کہہ لیں کہ آپ کا جو ہے وہ اس کے اوپر مسح ہو گیا، تو آپ کا وضو جو ہے سو کے ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو ٹوٹ گیا لیکن آپ کی جرابوں کا مسح نہیں ٹوٹتا۔ مقیم کے لیے 1 دن اور سفر والے کے لیے 3 دن ہے، 3 دن وہ پاؤں کی ساکس نہ اتارے، پھر آپ نے اپنا وضو نیا بنانا ہے۔ اگر آپ سو گئے ہیں، اگر فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے آپ کو جھپکی آ گئی ہے نیند کی، تو بس ٹھیک ہے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر آپ نے یوں ہاتھ کا سہارا لے کے، سر اپنا ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا یا دیوار کا سہارا لے کے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو یکدم جھپکی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی سہارے پہ اور آپ کو جھپکی آئی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمپل بیٹھے ہوئے کلاس میں اور آپ کو یوں نیند کی جھپکی ہلکی سی آ جاتی ہے کسی بھی چیز کے سہارے کے بغیر، تو اس پہ وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹے گا، جرابوں کا مسا نہیں ٹوٹے گا، وہ 1 دن کے بعد ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے باجی، جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔